اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا خلاصہ۔ تیسرے پارے کا آغاز بھی سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ بلند مقام والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پارے میں آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ پہلا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے بارے میں مناظرانہ مکالمے کا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، پس تو اس کو مغرب سے لے کر آ۔ یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس مطالبے کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے لیے سلا دیا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو مردہ انسان بالکل صحیح حالت میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے پلٹائیں گے اور کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سود کی بھی مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے قبل اس نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس امر کا بھی ذکر کیا کہ وہ رحم مارد میں انسانوں کو جس طرح چاہتا ہے صورت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بغیر رنگ، روشنی اور کینوس کے دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے رب نے اتارا ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح و بہبود کو خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے منت مانگی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آپ کے یہاں پر بچے کے بجائے بچی کی ولادت ہوئی۔
جناب ابراہیم کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا علیہ السلام بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، اے زکریا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوٹ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کی مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں بھی انہیں معاف نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔